بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے احتضار۔ احتضار اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب موت آ جائے اور موت کے فرشتے انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکال لیں، اس ساری حالت کو احتضار کہتے ہیں۔ اگرچہ قرآن میں یہ اصطلاح جو احتضار کی ہے یہ نہیں آئی، وہ اصطلاح جو آپ لوگوں نے سنی ہے وہ ہے وجاءت سکرۃ الموت۔ سکرات الموت کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوا ہے، یا غمرات الموت۔ احتضار کہیے یا سکرۃ الموت یا غمرات الموت، تقریباً ایک ہی چیز ہے، اگرچہ سکرات موت جو ہوتے ہیں وہ اس میں ذرا شدت ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اور جس شخص پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ اس کی موت آ جائے اور ملائکہ جو موت کے فرشتے ہیں اس کے جسم سے جب روح نکالنے لگیں تو اس شخص کو کہا جاتا ہے محتضر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محتضر۔ یاد رکھیے گا، اب جو بھی بات ہوگی اس شخص کی ہوگی کہ جس کی جان نکل رہی ہے، جس کی روح نکل رہی ہے اس کے جسم میں سے، اس کا نام ہے محتضر۔ یہ جو احتضار ہے یہ دنیا کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے، لاسٹ فیز ہے، اور آخرت کا یہ پہلا مرحلہ ہے، فرسٹ فیز ہے احتضار۔ قرآن نے اس کی پوری ایک تصویر کھینچی ہے احتضار کی، کہ احتضار کے ٹائم کیا ہوگا۔ دیکھیے گا ذرا، قرآن نے سورہ مبارکہ قیامت میں جو 29ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک یہ احتضار کی ہی آیات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کلا اذا بلغت التراقی، کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا، وظن انہ الفراق، اب یہ جو شخص ہے جس کی یہ کیفیت ہے اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ انہ الفراق، اب جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، اس دنیا سے جانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ جو پنڈلی ہوتی ٹانگ، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اردو میں پنڈلی کہتے ہیں، گجراتی میں پنڈلی کہتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹانگ کا یہ والا حصہ۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب روایات میں بھی ہے اور ویسے سائنس میں بھی ہے کہ انسان کی روح پاؤں سے قبض ہوتی ہے، جب ادھر پاؤں والی سائیڈ سے شروع ہوتا ہے یہ سارا پروسیس، تو پھر جو ٹانگوں میں اور پنڈلیوں میں جان ختم ہو جاتی ہے، اور پنڈلیاں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، ٹانگیں، ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ ان کو موو کیا جا سکے۔ تو اس کیفیت کو قرآن نے کہا ہے والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، قریب قریب ہو جائے گی، اب اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ آخری یہ ہے کہ الی ربک یومئذ المساق، تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ یہ ساری کیفیت احتضار کی کیفیت ہے۔
اب یہ جو محتضر ہے، یہ جو شخص ہے جس پر یہ ساری کیفیت آ رہی ہے، اس کی فیلنگز یہ ہیں کہ یہ بہت سی چیزیں دیکھنے لگ جائے گا، اور جو دیکھے گا اس کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکے گا، نہیں بتا سکے گا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا کیا دیکھے گا یہ شخص ہے، ابھی تک زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، آخری فیز ہے، زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے بعض کی آنکھیں بھی کھلی ہوں، اور آپ سب کی یعنی قریبیوں کی آوازیں بھی وہ سب سن رہا ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اس پر گزر رہی ہے، بیت رہی ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکتا کہ میرے پر کیا بیت رہی ہے، اور جو ہم قریبی ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ سچویشن جو ہے یہ وہ ہے، سخت ہے۔ بس اس وقت میں قرآن نے کہا ہے پھر جب یہ حالت آ جائے انسان توبہ نہیں کر سکتا، توبہ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جو فرعون کی آیات ہیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا اس نے یہی کیا تھا کہ اب اس کو سامنے ہر چیز نظر آ رہی تھی، یہ اعتذار کا ہی وقت تھا، اس نے کہا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا نا لیست التوبۃ، اب توبہ کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اب تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، توبہ اختیار سے ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم پر توبہ کرے بھی تو قبول نہیں ہے، بس توبہ کا دروازہ بند ہے احتضار میں۔ یہ عالم آخرت کو دیکھنے لگے گا، اس کی برزخی آنکھ کھل جائے گی، بہت سی چیزیں دیکھے گا جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی لیے احکام بھی ہے، محتضر کے احکام ہیں کہ جب بھی ایسے شخص پر ایسی کیفیت طاری ہو تو ہم لوگ کیا کریں، اس کو قبلہ رخ لٹا دیں، اس کے پاس شہادتین پڑھیں، تلقین کریں اس کو شہادتین کی، ٹھیک، اور اس وقت جو ہے بجائے گریہ کرنے کے اس کے پاس مختلف صورتیں پڑھیں اس کے سامنے۔ اور یہ بھی چیز بتائی گئی کہ اس ٹائم زیادہ باتیں نہ کریں، باتیں کرنا مکروہ ہے اس کے پاس، اس کو اس کی ہدایت کا جو لمحہ ہے وہ ہم پوری کوشش کریں، وہ آخری وقت میں اس کو زیادہ سپورٹ کریں، آپس میں نہ لڑنے لگ جائیں، آپس میں زیادہ اونچی اونچی باتیں نہ کرنے لگ جائیں، آپس میں گریہ کی وجہ سے ہم اس کو پریشان نہ کریں، تو اس کو پوری سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں۔ تو یہ احکام اسی لیے بتائے گئے ہیں کہ جب بھی احتضار یہ کیفیت بنے تو ہم لوگ کو اس کو محتضر کو زیادہ مد نظر رکھیں۔ اب یہ محتضر کیا کیا دیکھے گا، یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اگر کسی پر ایسی کیفیت آ جائے کہ اس کی روح نکلنے لگے تو وہ کیا کیا دیکھنے لگے گا۔ پہلی چیز جو بتائی ہے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یہ ہے کہ یہ محتضر ملائکہ کو دیکھے گا، جو موت کے فرشتے ہیں ان کو دیکھنے لگے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کس شکل میں دیکھے گا، موت کے فرشتوں کو کس شکل میں دیکھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے عمل اور اس کی پرسنالٹی پر موقوف ہے کہ اس کا عمل کیسے تھا۔ اگر مومن تھا تو ملائکہ جو ہیں ان کو ایک اور اچھی شکل میں دیکھے گا، جیسے پوری سٹوری بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو اگر اس کا عمل اچھا ہوگا ملائکہ کو بھی بہت، ملائکہ جو موت کے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل یا دوسرے جو بھی ہیں ان کو کیا کرے گا، یہ زیبا شکل میں دیکھے گا، ایک خوبصورت جوان کی شکل میں دیکھے گا یہ محتضر۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر مومنوں میں سے ہوگا، قرآن نے بھی کہا ہے محتضر اگر مومنوں میں سے ہوگا تو ملائکہ کیا کریں گے، یہ جو موت کے فرشتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، یہ جو موت کے فرشتے ہیں آ کر اس محتضر کو سلام کریں گے۔ بہت پیاری یہ کیفیت قرآن نے بیان کی ہے اگر مومنوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے کسی نے اسی کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ اگر محتضر مومن ہو تو آیا جب اس کی جان نکالی جا رہی ہو تو اس کو برا لگے گا، کراہت ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، وہ شخص غمگین ہوگا لیکن اس کو برا نہیں لگے گا، کراہت نہیں آ رہی ہوگی اس سے، بلکہ جب یہ کیفیت ہوگی تو ملک الموت اس سے کہے گا کہ غمگین نہ ہو، آج میں تمہارے والد سے زیادہ تم پر مہربان بن کر آیا ہوں،
آج میں نرم دل بن کے آیا ہوں تمہارے لیے، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہارے سامنے کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور مومن جب آنکھیں کھولے گا تو پنجتن آل ابا علیہ السلام اس کو ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ مومن کی محتضر والی کیفیت ہے۔ یا چوتھے امام سے بھی، امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی روایت چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب مومن کے احتضار کا وقت ہوگا، جب مومن کی روح قبض ہو رہی ہوگی، تو روایت جو بیان فرمائی انہوں نے کہ بہشت سے خداوند تبارک و تعالیٰ 2 پھول بھیجے گا۔ پھول ہوتے ہیں نا، فلاور، 2 پھول بھیجے گا۔ اور مومن کیا کرے گا؟ مومن ان پھولوں کو سونگھے گا۔ اور ہو گیا کیا سونگھنے سے کہ یہ جو بہت پیاری خوشبو ہوگی، اس سے ہوگا یہ کہ ایک پھول جو ہے اس کا نام بتایا گیا کہ منسیہ، ایک پھول کا نام ہے منسیہ۔ جب منسیہ کو سونگھے گا تو وہ اب مومن جو ہے وہ اپنی آل اولاد کو بھول جائے گا اور مال کو بھی بھول جائے گا۔ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے مومن کی اپنی اولاد کے ساتھ اور مال کے ساتھ، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا پھول جو ہے اس کا نام بتایا گیا ہے مسخیہ۔ جب مسخیہ کو سونگھے گا تو پھر دنیا کو بھول جائے گا، جو دنیا سے اٹیچمنٹ ہے اس کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تب اس کے لیے آگے جانا آسان ہو جائے گا۔ مشکل کیوں ہوتا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا؟ اٹیچمنٹ کی وجہ سے اتنے ہم وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں آل اولاد سے یا مال سے یا دنیا سے۔ یہ چیز خداوند تبارک و تعالیٰ 2 پھولوں کے ذریعے جو بہشت سے آئیں گے، مومن سونگھے گا، اور اس سونگھنے کے بعد جو چھٹے امام، یہ چوتھے امام کی روایت ہے، لیکن چھٹے امام کی اس کے علاوہ بھی ایک دوسری روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سونگھے گا تو اس کے بعد اس کو چھینک آئے گی، اور چھینک آنے کے بعد وہ اس سے یہ ساری مشکلات، مصیبتیں یہ ساری ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبض روح ہو جائے گی۔ اب یہ کیفیت آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے نہیں دیکھی کہ مومن احتضار کے ٹائم پھول سونگ رہا ہوگا، چھینک مارے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہم لوگوں کو بتایا گیا وہ اس وادی میں ہے کہ جس میں یہ آنکھ ان کو نہیں دیکھ پاتی۔ وہ برزخی آنکھ ہے جو ان معاملات کو، جو آخری احتضار کے ٹائم یہ ساری چیزیں ہیں ان کو وہ دیکھ پائے گی۔ یہ جو ہم لوگوں کی معمولی آنکھ ہے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ان معاملات کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ بس پہلی چیز جو محتضر دیکھے گا وہ ملائکہ کو دیکھے گا۔ ملائکہ کے دیکھنے کی کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کس شکل میں دیکھے گا۔ اگر مومن محتضر ہوگا تو ملائکہ کو مہربان شکل میں دیکھے گا، جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اگر محتضر مشرک، کافر اور منافق ہوگا تو ملائکہ کو ڈراؤنی شکل میں دیکھے گا، ڈرے گا ملائکہ کو دیکھ کر۔ اب یہ جو منافق ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے، ہوگا کیا؟ یہ جب اس کا ٹائم آئے گا، احتضار کا ٹائم آئے گا، یہ کیا کرے گا؟ ان سے ملائکہ سے ایک ریکویسٹ کرے گا۔ کیا کہے گا؟ قرآن نے بتایا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی۔ ملائکہ سے یہ کہے گا کہ خدا سے یہ کہو کہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں، یا ڈائریکٹ خدا تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوگا، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ میں واپس، مجھے جانے دو، واپس لوٹاؤ، میں دنیا میں جا کر اچھے کام کروں گا۔ فیما ترکت، جو چھوڑ آیا ہوں اب وہ برے کام نہیں کروں گا، اب اچھے کام کروں گا۔ ملائکہ جواب دیں گے کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، تم یہ جو بات کر رہے ہو احتضار کے وقت، یہ زبان سے کر رہے ہو، آج بھی اگر تمہیں واپس پلٹا دیا جائے تو تم وہی کرو گے جو کرتے رہے ہو۔ یہ جو اس کی درخواست ہے، اس کو جواب جو ملائکہ دیں گے وہ منفی میں دیں گے کہ نہیں، اب تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور دوسری چیز، جو یہ کافر ہو، مشرک اور منافق ہے، اس کے جھوٹ کی عادت اتنی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے، یہ جھوٹ میں اتنے زیادہ دنیا میں جھوٹ بول کے، اور اس کے جھوٹ دنیا سے اب اگلی دنیا میں بھی یہ جو احتضار کا مرحلہ ہے، جب احتضار کا مرحلہ اور یہ احتضار والی حالت میں بھی جھوٹ بولے گا، کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ جب
ملائکہ اس کی جان قبض کرنے لگیں گے، یہ ان کو یہ کہے گا کہ ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کوئی برا کام انجام ہی نہیں دیا۔ کیونکہ دنیا میں بھی اتنی یعنی اس کی پریکٹس ہو چکی ہے جھوٹ کی، حتیٰ احتضار کے وقت بھی ما کننا نعمل من سوء کہے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی اس کے جھوٹ کی اور اس کی درخواست جب رد ہو جائے گی، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرک ہے اس کی حالت احتضار میں یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے منہ پر مارا جائے گا اور اس کی پشت پر مارا جائے گا۔ بس حالت احتضار میں جب اس کی روح قبض کی جائے گی، یہ جو آیت ہے والنازعات غرقا، یہ نازیات یعنی نز، جب اس کی جان نکالی جائے گی، اس کی روح نکالی جائے گی، تو پھر یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہوں گے، اس کی پشت پر مارا جا رہا ہوگا۔ بہت خطرناک کیفیت ہے۔ بس یہ وہ مشرک ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، یہ اس کی حالت ہے۔ بس پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ محتضر کیا دیکھے گا؟ موت کے فرشتوں کو دیکھے گا۔ اگر مومن ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے دیکھے گا، زیبا دیکھے گا ملک الموت کو، اور اگر منافق ہوگا تو وہ ڈراؤنی شکل میں دیکھے گا ملک الموت کو۔ دوسری چیز جو انسان اس ٹائم دیکھے گا محتضر، چاہے مومن ہو یا مشرک اور منافق ہو، وہ دوسری چیز جو دیکھے گا اپنے کاتب اعمال، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پر توجہ رکھیے گا، جسے ہم کہتے ہیں رقیب اور عتید۔ رقیب جو دایاں فرشتہ ہے، دائیں کندھے پر، ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے بھی روایات بھی ہیں کہ یہ جو رقیب ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو عتید ہے یہ ہمارے خدا نخواستہ گناہ لکھتا ہے اگر ہم خدا نخواستہ گناہ کریں۔ تو رقیب اور عتید کو بھی اس لمحے میں، آخری لمحے میں، یہ جو دنیا کا آخری لاسٹ فیز ہے اس میں دیکھے گا، یاد رکھیے گا۔ اب روایت یہ ہے کہ جو مومن ہوں گے جب رقیب کو دیکھیں گے تو رقیب یہ جو فرشتہ ہے جو نیکیاں ہماری لکھتا ہے، یہ مومن کو اپریشیٹ کرے گا، دعائیں دے گا، اور یہ جو عتید ہے یہ جو منافق کو، مشرک کو، کافر کو، یہ کیا کرے گا؟ لعنت کرے گا۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ یہ کہے گا کہ تم نے مجھے بیزی رکھا ہے۔ صحیح، ایک حقیقت ہے، یعنی تم نے مجھے ہی بیزی رکھا ہے۔ وہ دائیں فرشتے کو، رقیب کو کچھ زحمت نہیں دی۔ اور یہ کسی حد تک ٹھیک ہے یہ بات کہ نفرین اور لعنت کرے گا یہ عتید، خدا نخواستہ اگر اس کو زیادہ ہم لوگوں نے مصروف رکھا تو۔ بس دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے یہ جو کاتب اعمال ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو بھی ہم محتضر، جو بھی حالت احتضار میں یہ دیکھے گا۔ تیسری چیز محتضر جو دیکھے گا وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، خاص طور پر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور اللہم صلی علی محمد اور ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام کو محتضر دیکھے گا، آیا اس میں صرف مومن دیکھیں گے رسول اللہ کو، امیر المومنین کو اور ائمہ اطہار کو، یا منافق بھی، مشرک بھی، کافر بھی، یہ بھی ان کو دیکھیں گے حالت احتضار میں؟ سوال یہ ہے، سوال سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب دیکھیں گے۔ ہماری جو شیعہ روایات ہیں جو بہار الانوار میں ہیں، 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جلد، پوری انہی 3 جلدیں مشتمل ہیں انہی بحثوں پر، انہی ابحاث پر، ان میں بتایا گیا ہے کہ ہماری روایت یہ ہے کہ سب دیکھیں گے۔ اگر مومن ہوگا محتضر تو وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا، رسول اللہ کا، امیر المومنین کا ملکوتی چہرہ دیکھے گا، اور منافق، کافر اور مشرک کیا ہوگا؟ وہ ان کو غضبناک حالت میں دیکھے گا۔ بس دونوں دیکھیں گے۔ ہماری روایات شیعہ کی یہی بتاتی ہیں، اور ہماری روایت یہ بھی بتاتی ہیں، یہ بھی فضائل ہے رسول اور آل رسول کا، کہ ملائکہ کو اگر مومن محتضر ہوگا تو رسول اور امیر المومنین اور آل رسول کیا کریں گے؟ ملائکہ کو سفارش کریں گے۔ کس بات کی؟ کہ یہ ہم سے محبت اور پیار کرنے والا ہے، اس کی روح کو پیار سے قبض کرو۔
یہ روایت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ملائکہ کو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کہ اس کی جب روح قبض کر لو، جب یہ مر جائے تو اس کی پیشانی پر لکھو کہ یہ علی اور آل علی کا چاہنے والا ہے۔ یہ بھی ہماری روایات میں ہے۔ بس جو اہل بیت کا مسئلہ ہے وہ بہت سینسٹیو مسئلہ، اسی لیے ہمارے مکتب کی بنیاد اور بنا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہے۔ بس یہ ہوگا۔ بس جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آخری لمحات میں حالت احتضار میں معصومین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کو جو مومنین ہیں، اور انشاءاللہ سب مومنین ہیں، حالت احتضار میں ان کے ملکوتی چہروں کو دیکھیں گے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، آپ لوگوں نے سنے بھی ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صالحین، جو نیک لوگ، خاص طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علامہ حسینی تہرانی نقل کرتے ہیں کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے، بہت نیک شخص تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سامرہ میں رہتے تھے، سامرہ عراق میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ میڈیکل کی یہ جو سہولتیں ہیں یہ سامرہ میں نہیں تھیں، آج بھی شاید بہت زیادہ نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی اور سامرہ میں کوئی ٹریٹمنٹ کرنے والا نہیں تھا۔ ان کو پھر ان کی والدہ کاظمین لے کر آئیں، اس مومن کو، اس نیک شخص کو، بہت مخلص تھا۔ کاظمین جب لے کر آئیں تو یہ خود اب یہ شخص نقل کر رہا ہے کہ مجھے کاظمین لایا گیا، میری حالت کاظمین میں اور زیادہ خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بے ہوشی میں ہی وہ کہتا ہے کہ میں عالم احتضار میں چلا گیا، حالت احتضار میں چلا گیا۔ اور حالت احتضار میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، بہت خوبصورت جوان، کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اب وہ میری روح کو قابض کرنے کے لیے آ گئے تھے، میں نے ان کو بہت زیبا شکل میں دیکھا۔ اس کے فوری بعد پنجتن پاک وہ آ گئے مجھے تسلیاں دینے کے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو۔ یہ کہتا ہے میں نے حالت احتضار میں یہ سب چیزیں دیکھیں، خود شخص نقل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ بے ہوشی میں یہ سب کچھ جب دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری والدہ جس جگہ ہم لوگوں کو کاظمین میں لایا گیا تھا وہ دیکھا، چھت پر چڑھیں اور چھت پر جا کر انہوں نے جو کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ ہے، صلی اللہ علیہ محمد اس دور سے گنبد نظر آ رہا تھا، چھت پر چڑھیں اور جا کے گنبد سے دیکھ کر گنبد کو متوسل ہوئی امام کاظم علیہ السلام سے، اور فرمانے لگی کوئی اس شخص کی ماں، یا امام کاظم میں تو سامرہ سے کاظمین لائی تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کو یوں ہی مرنے دیں، ہم تو آپ کے پاس لائے تھے شفا کے لیے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا حالت احتضار میں کہ امام کاظم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس کی زندگی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کی زندگی لوٹا دیجیے، اس کی ماں کو بخش دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل کو اشارہ کیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ لوٹ آیا، یعنی واپس اس کی روح کو جو حالت احتضار میں تھا دوبارہ اس کو لوٹا دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے یہ شخص خود بتا رہا ہے کہ جیسے ہی مجھے لوٹایا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھیں کھلی تو میں نے اپنی والدہ کو اپنے سرانے دیکھا، اور پھر میں نے والدہ کو چیخ کر کہا کہ ممی کیا کیا آپ نے؟ ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں حالت احتضار میں تھا، میں معصومین علیہ السلام کی زیارت کر رہا تھا، ان کے محضر میں تھا، ان کا دیدار کر رہا تھا، کھاں تھا میں اور اب کھاں آ گیا ہوں۔ بس جو مومن ہوتے ہیں وہ اس کیفیت سے ان کے لیے نکلنا بہت سخت ہوتا ہے۔ بس یہ چیز یاد رکھیے کہ حالت احتضار میں چاہے مومن ہو چاہے مشرک منافق کافر ہو، ہر یہ جو طبقات ہیں یہ دیکھیں گے معصومین علیہ السلام کو، البتہ کیفیت مختلف ہے۔ چوتھی چیز جسے محتضر دیکھے گا وہ شیاطین ہیں، شیطان آ کر آخر وقت میں وہ بھی محتضر کو نظر آئیں گے۔ اب جن کا ساری زندگی شیاطین سے کنیکشن رہا ہے وہ فوری طور پر شیاطین کی بات ماننے لگ جائیں گے، اسی لیے کہ شیطان آخر لمحہ پر آ کر ہمارے کو، ہماری زبان کو، ہمارے عقیدے کو پھسلا دیں گے۔ یہ دعا جو آیت اللہ بہجت بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہ یہی ہے اسی لمحے کے لیے، یا دعائے عادلہ تاکہ ہم لوگ کو سلپ نہ ہوں، یہ اسی آخری لمحے کے لیے، حالت اعتذار کے لیے ہے، اس لیے تاکید ہے کہ ہم لوگ دعائے عادلہ کی تلاوت کریں ہر روز، تاکہ اپنے عقائد کو انسان پکا رکھ سکے۔ وہ آیت اللہ گل پائگانی کے دوست والا واقعہ بھی میں کتنی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، قبرستان میں بھی سنایا تھا یہاں بھی، کہ اگر انسان اتنا پڑھا لکھا بھی ہو تب مجتہد کے درجے پر بھی فائز ہو جائے، آیت اللہ گل پائگانی کا کلاس فیلو بھی بن جائے، لیکن اگر تیاری نہ کی ہو تو آخر لمحات میں آ کر حالت اعتذار سے پہلے اور حالت اعتذار میں آ کر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید میں اور اس کی عدالت میں شک کرنے لگتا ہے، اور پھر کفر کی موت مرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بس جو چیز دکھائی جائے گی وہ شیاطین بھی ہیں، اس سے انسان کو اس مرحلے سے عبور کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز جو دکھائی جائے گی، یہ روایت بھی ہے کہ انسان کو اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال کو دکھایا جائے گا۔ کیسے؟ یہ سنیے گا، بہت خوبصورت روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ اب حالت احتضار میں ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو، آپ کہیں کہ وہ اپنی اولاد، اپنے مال کو کیسے دیکھے گا؟ نہیں، یہ جو مال ہے نوٹوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ان کی وہ جو شکل ہے، تمثل ہے اور مسل والی کیفیت ہے۔ خواب میں دیکھیے، خواب میں ہم لوگ کو کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شکل آپ کو وہاں نظر جو آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عالم مثال۔ اسی طرح محتضر بھی عالم مثال میں مسل کی طرح ایک مثال والی کیفیت میں مال کو دیکھے گا۔ یہ روایت بہت خوبصورت ہے، سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ۔ جب مال کو دیکھے گا تو مال سے یہ بات کہے گا کہ میں نے تمہیں جمع کیا ہے، تمہیں خرچ نہیں کیا، میں نے تمہیں بڑی محنت سے کمایا ہے، آج کے لیے کوئی میری مدد کر سکتے ہو تم؟ محتضر کیا کہے گا؟ جب مال کو دیکھے گا، مال کی شکل کو دیکھے گا تو مال سے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں بڑی محنت سے کمایا ہے، تمہیں خرچ بھی نہیں کیا، کنجوسی سے بینک بیلنس بنایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، گھر میں بھی رکھتا رہا ہوں، آج میری کچھ ہیلپ کرو گے؟ مال سے یہ کہے گا محتضر۔ مال آگے سے جواب یہ دے گا کہ ہاں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ یہ کہے گا کہ کیا؟ محتضر کہے گا کہ آج کیا ہیلپ کرو گے میری؟ مال کہے گا کہ ایک کفن کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں تمہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر یہ شخص محتضر جس کی حالت یہ ہوگی، وہ کس در جائے گا؟ اپنی اولاد کے پاس جائے گا، اولاد سے کہے گا کہ ساری عمر میں نے تمہارے لیے کمایا ہے، میں حلال اور حرام سب کچھ کرتا رہا ہوں تمہارے لیے، بیوی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سارا انسان یہی کرتا ہے، آج میری کچھ ہیلپ کرو گے؟ توجہ رکھیے گا، یہ اولاد اور بیوی بچے کیا کہیں گے؟ کریں گے۔ وہ کہے گا کہ کیا کرو گے آج؟ وہ کہے گا، آگے سے اولاد اور بیوی بچے یہ کہیں گے کہ جب آپ مر گئے آپ کو قبر میں ہم اتاریں گے اپنے ہاتھوں سے، یہ کر سکتے ہیں آج۔ اور پھر اس کے بعد انسان اپنے اعمال کی وہ شکل دیکھے گا اور اپنے اعمال سے شرمندہ ہو کر کہے گا کہ میں نے ساری زندگی تمہیں ٹائم نہیں دیا، جو رغبت دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھائی، آج کچھ تم میرے لیے کر سکتے ہو؟ تو اعمال کہیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں، چاہے اچھے اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ، اب قبر میں جانے سے لے کر اگلے سارے مراحل میں ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اعمال یہ جواب دیں گے انسان کو۔ تو محتضر مال کو بھی دیکھے گا، اولاد کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، اور اپنے اعمال کو بھی دیکھ لے گا، اس کی اصل حقیقت کو۔ اور آخری چیز جو بتائی گئی ہے کہ محتضر اپنی برزخی پوزیشن کو بھی دیکھ لے گا کہ مجھے اب آئندہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کی اپنی پوزیشن بھی اس کو پتہ چل جائے گی۔ تو یہ جو 6 چیزیں بتائی ہیں، محتضر یہ سب کچھ اس عالم میں، اس عالم کے پردے ہٹنے کے بعد یہ سب چیزیں دیکھ لے گا۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے کیفیت بتائی ہے احتضار کی، یہ تو اس وقت ہے کہ شخص مریض ہو، چند دنوں بیڈ پر رہے، اس کے بعد مرے، لیکن آج کل تو یہ نہیں ہوتا، آج کل تو ہارٹ اٹیک ہوا گیا، 1 منٹ میں گیا، اس کے لیے احتضار کیا ہے؟ آیا ہارٹ اٹیک والے کے لیے بھی، ایکسیڈنٹ والے کے لیے بھی، یا بم بلاسٹ میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں گیا ختم سارا کچھ، ان لوگوں کے لیے بھی احتضار ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سب کے لیے ہے احتضار، چاہے ہارٹ اٹیک ہو اس کے لیے بھی احتضار ہے، اگرچہ اتنی سپیڈ سے ہوگا کہ وہ سب کچھ یہ مراحل طے کر لے گا،
جو بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے چند دنوں سے ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے کسی، وہ اس کا بھی احتضار ہے اور اس کا بھی احتضار ہے۔ یہ سب مراحل محتضر کے لیے ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حالت احتضار میں عاقبت بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔